کریم اما بعد، کل قضا نمازوں کا مسئلہ عرض کیا تھا، اس کی نیت کا مسئلہ سمجھنا ہے۔ مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذمے نماز کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہنا شروع کریں اور نماز پر اس کو لگا دیں، اور 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر سختی کرے، اور کبھی کبھی ایک آدھ لگا بھی دیا کرے تاکہ اس کی عادت پکی ہو جائے۔ لیکن 10 سال سے نماز فرض نہیں ہوتی۔ فرض نماز اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کی آخری جو حد ہے وہ 15 سال ہے۔ تو 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان سب کا قضا کرنا ضروری ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کب سے پابندی کے ساتھ نمازیں شروع کی ہیں۔ اگر یقینی پتہ ہو تو پھر تو مسئلہ واضح ہے، لیکن یقینی پتہ نہیں ہے تو پھر ایسے مسائل میں شریعت نے گمان غالب کا اعتبار کیا ہے کہ جس طرف بندے کا گمان اور رجحان زیادہ جا رہا ہے کچھ تھوڑا سا اوپر کر کے اسی کا اعتبار کر کے اس کو ڈائری میں لکھ لے کہ اتنے سال کی نمازیں میرے ذمے باقی ہیں۔ اب اس کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو آخری یا پہلی نماز کی نیت کرے، اے اللہ فجر کی جو میری سب سے آخری نماز قضا ہوئی ہے آج میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اب یہ آخری والی جب ادا ہو جائے گی تو اس سے اوپر والی آخری بن جائے گی۔ پھر جب پڑھے تو پھر یہ نیت کرے اللہ فجر کی جو آخری نماز قضا ہوئی ہے وہ ادا کرتا ہوں، یا یوں کہے جو پہلے سب سے پہلے میری نماز قضا ہوئی تھی اس کو ادا کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے والی اوپر سے ہٹ جائے گی تو یہ پہلی بن جائے گی، پھر یہ پہلی بن جائے گی۔ تو پہلی یا آخری کی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی نیت درست ہوگی۔ یہی نیت ظہر کی بھی کرے، یہی نیت عصر کی بھی کرے، یہی مغرب کی بھی کرے، اور یہی عشاء کی بھی کرے، اور وتروں کی بھی کرے۔ اس طرح اپنا کھاتا جو ہے وہ پورا کرے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز آدمی پڑھتا رہے، تو اتنے سال جب گزریں گے تو ساری نمازیں صاف ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کر لے، اس کا اہتمام کر لے۔ یہ اذان 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، تو اگر بندہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جائے تو کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، ایک دن کی ساری نماز۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ فجر کی نماز فجر کے وقت ہی پڑھنی ہے، زور کی زور کے وقت ہی پڑھنی ہے، نہیں، فجر کے وقت آپ فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، زور بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، ساری ایک ہی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی دن خدا نہ خواستہ اس دن نہیں پڑھ سکے تو عشاء کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے اس دن کی ساری نمازیں قضا کریں۔ تو ایک تو اس طرح اپنا کھاتا چلاتے رہیں، اور دوسرا ایک کھاتا کھلا بھی رکھیں کہ جس دن فرصت ہو، چھٹی کا دن ہو اور کوئی کام نہیں تو اس دن جو ہے نا شروع ہو گیا نمازیں پڑھتے۔ ایک آدمی حجاج ابن یوسف ایک دن میں 300 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ میرے ایک مقتدی نے اس طرح شروع کی تو 280 تک پہنچا، تو اس دن 280 پڑھ لی، اور وہ اپنی ڈائری میں لکھتا رہا بھی یہ زیادہ نمازیں اتنی زیادہ میں پڑھ چکا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جو چاشت کے اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، اور اوابین کے نوافل ہیں، تہجد کے نوافل ہیں، عصر سے پہلے والی سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے والی سنتیں ہیں، جب تک نمازوں کی قضا ذمے میں باقی ہے تو اس میں نمازوں کی قضا کی نیت کرے، لیکن عادت رہے۔ یہ نہیں کہ بالکل پڑھنا تو مکروہ ہے، جب تک نماز قضا ذمے میں باقی ہے اس وقت تک یہ نوافل پڑھنے مکروہ ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہے اتنی رکعتیں اپنی قضا نمازوں کی پڑھ لے تاکہ نوافل کی نیت بھی اس کی کیا رہے، برقرار رہے۔
تو یہ کھاتا جب صاف ہو جائے گا اس کے بعد نوافل کی عادت بھی پڑی ہوگی، پھر نوافل پڑھنے کا اپنا مزہ آئے گا، ورنہ ساری زندگی اطمینان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اپنی قضا نمازوں والا جو معاملہ ہے وہ صاف کرے۔ ایک مسئلہ قضا نمازوں کا اب بھی باقی ہے، ایک حدیث شریف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو کل کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔